نعمت جتنی بیش بہا ہوگی اس کا حق ادا کرنے کی ذمہ داری اتنی ہی بھاری ہوتی ہے۔ اللہ کی کتاب اور اس کا کلام سب سے بڑی رحمت اور برکت ہے، اس لیے یہ اپنے دامن میں ذمہ داریوں کی ایک پوری دنیا رکھتی ہے۔ یہ ذمہ داریاں اس حوالے سے ہیں کہ یہ کتاب زندگی کے اصل مقصد اور زندگی کو کامیاب اور بامراد بنانے کے لیے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یہ کتاب انسان کے سارے باطنی و ظاہری اور انفرادی و اجتماعی امراض کے لیے نسخہ شفا ہے۔ یہ کتاب اندھیروں میں بھٹکنے والوں کے لیے چراغ راہ ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو ہدایت الہی کا یہ انعام دو بڑی ذمہ داریاں اپنے ساتھ لاتا ہے۔ ایک، خود اس کی بتائی ہوئی راہ پر چلنا، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا سفر طے کرنا، اس کے نسخہ شفا کو اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کرنا، اپنے دل کو، فکر و عمل کو، سیرت و کردار کو اس کے بتائے ہوئے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش میں لگ جانا۔ دوسرے، جو ہدایت ہدی للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے، صرف اپنے نفس کے لیے نہیں ہے۔ اس ہدایت کو الناس تک پہنچانا، ان کے سامنے اس کو آشکار کرنا، اس کی راہ پر چلنے کی دعوت دینا، اندھیروں میں راستوں پر روشنی کرنا اور بیماروں تک دوا پہنچانا۔ سوچئے تو دوسری ذمہ داری پہلی ذمہ داری ہی کا لازمی تقاضا ہے اور اس کا ایک ناگزیر حصہ۔ دوسرا کام کیے بغیر پہلا کام کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف تو اس بات کا علم و ایمان ہونا کہ قرآن مجید ہدی للناس ہے، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ بھٹکنے والوں کا یہ حق ہے کہ جو راستہ جانتا ہو وہ ان کو راہ بتائے، اور یہی حق بیماروں کا ہے کہ جس کے پاس دوا ہو وہ ان تک دوا پہنچائے۔ دوسری طرف جب تک دوسروں کو قرآن کی راہ پر چلانے کے لیے کوشش اور محنت نہ ہو، خود آپ کا اپنا صحیح راہ پر، قرآن کی بتائی ہوئی راہ پر چلنا بھی ناقص اور نامکمل رہے گا۔ اس طرح خود اپنی منزل بھی کھوٹی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ دعوت و جہاد تو سلوک قرآنی کا ایک لازمی حصہ ہے، بلکہ چوٹی کا عمل ہے۔ اس لیے کہ آپ کی زندگی دوسرے انسانوں کی زندگیوں سے تعلقات و روابط میں اس طرح گتھی ہوئی ہے کہ جب تک وہ بھی اس راہ پر نہ چلیں، آپ کا تنہا چلنا مشکل ہے، اور پوری طرح چلنا اور زیادہ مشکل ہے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ اقرا کی ہدایت لائی، پڑھو۔ پڑھنے میں سنانے کا کام شامل ہے، لیکن دوسری وحی نے بات بالکل کھول دی۔ ایک مختصر وقفے کے بعد فرمایا گیا، قم فانذر، یعنی کھڑے ہو جاؤ اور آگاہ کر دو، اور وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یعنی سارے انسانوں کے سامنے اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اور ان کے اوپر اس کی کبریائی قائم کر دو۔ وہی بڑا ہو اور باقی سب بڑائیاں اس کے آگے سرنگوں ہو جائیں، یہاں تک کہ زمین پر کوئی خدا بن کر راج نہ کرے، کوئی خود کو اور اپنی مرضی کو اپنے جیسے انسانوں پر مسلط نہ کرے، اور انسان کی گردن صرف اپنے خالق اور مالک کے آگے جھکے۔ غور کیجئے تو امت مسلمہ کی تشکیل بھی صرف اسی غرض کے لیے ہوئی ہے، ورنہ یہ کوئی مخفی بات نہیں ہے کہ جس وقت قرآن مجید کا نزول شروع ہوا اس وقت خدا کے ایسے بندے موجود تھے جو وحدانیت الہ کے قائل تھے، سلسلہ رسالت و کتاب پر ایمان رکھتے تھے، جو عبادت گاہوں میں رات رات پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے تھے، اور وہ لوگ بھی موجود تھے جو روزے رکھا کرتے تھے۔ ان کے خدا سے تعلق اور اخلاق حسنہ کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہے۔ پھر ایک نئی رسالت، ایک نئی دعوت اور ایک نئی امت کیوں ضروری ہوئی؟ ایک طرف تو اس لیے کہ ایمان و عمل کی راہیں انسانوں کی خود ساختہ ساری گمراہیوں سے پاک ہو کر روشن ہو جائیں، لیکن دوسری طرف اس لیے کہ ایک ایسی امت وجود میں آئے جو انسانوں کے سامنے اپنے رب اور اس کے دین کی گواہ بن کر کھڑی ہو، تاکہ انسان انصاف پر قائم ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سورہ البقرہ آیت نمبر 143۔ یہ قرآن کا مشن ہے، یہی وہ مشن ہے جو قرآن کو پانے اور قرآن کی امانت کا حامل بننے کے نتیجے میں میرا، آپ کا اور قرآن پر ایمان کا دعویٰ کرنے والی اس ساری امت کا مشن قرار پاتا ہے۔ یہ ذمہ داری کتنی بھاری ہے اور بڑی ذمہ داری ہے،
اس کا تصور بھی مشکل ہے۔ فی الحقیقت یہ ایک انتہائی عظیم الشان کام ہے کہ ساری انسانیت کو صحیح راہ پر ڈالا جائے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا پیغام لے کر غار حرا سے گھر آئے تو کانپتے اور لرزتے ہوئے آئے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی امانت کو ایک بھاری بات، قول ثقیل کہا اور کمر توڑ بوجھ قرار دیا۔ یہ کوئی آسان کام نہیں، لیکن ایسا مشکل بھی نہیں کہ اس کا اٹھانا انسان کے بس سے باہر ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ جو رحمان و رحیم اور عادل و حکیم ہے ایسا بوجھ کیوں ڈالتا؟ بس اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے اپنے اندر ایک ایسا انسان پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو اور اپنی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ نیا انسان بننے کے لیے اور اپنی چاروں طرف ایسی دنیا بنانے کے لیے جہاں حکم صرف اللہ کا چلے، گردنیں صرف اس کے آگے جھکیں، قرآن پر ایمان بھی ضروری ہے، قرآن کا علم بھی ضروری ہے، قرآن سے مسلسل گہرا ربط بھی ضروری ہے، صبر و استقامت بھی درکار ہے، اور مسلسل جد و جہد بھی درکار ہے، اور مسلسل جد و جہد اور قربانی بھی ناگزیر ہے۔ قرآن کا مشن بڑی اعلیٰ صفات کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کا تقاضا ہے کہ انسان قرآن کا پرچم اٹھائے تو فکر اور کردار کو بھی بلندیوں کی طرف اٹھائے۔ اس کے لیے قوت اور استعداد کی ضرورت ہے۔